کافروں سے تشبیہ دی ہے، کافروں سے مشابہت، یعنی کافر کب؟ قیامت کے دن اپنے ہاتھ کاٹے گا، قیامت کے دن اپنے ہاتھ کاٹے گا، جس طرح ہاتھ کاٹتا ہے اور جس طرح افسوس کرتا ہے، بالکل حقد کرنے والا بھی ایسا سمجھتا ہے کہ ہائے میں اس کو کب مار دوں، کب اس کی زندگی ختم کر دوں، کب میرے دل میں بدلہ لے لوں، اس طرح اس کی دل میں ہوک اٹھتی ہے اور دل میں یہ سخت قسم کی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی سلام کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک بھائی مومن بھائی دوسرے مومن بھائی سے سلام کرے گا تو دل صاف ہوگا، دل کا کینہ ختم ہوگا، دل کی نفرتیں ختم ہوں گی، دل کی دشمنیاں ختم ہوں گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم۔ روزانہ کے معمول کی زندگی ہے، پیسے میں، زمین میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن مومن دل میں نہیں رکھتا ہے، دل میں پالتا نہیں ہے، مومن دل میں پالتا نہیں ہے، دل میں بات کو رکھتا نہیں ہے، بس یعنی جس سے جھگڑا ہوا اس سے فوراً معافی مانگ لیا، فوراً اس کو معاف کر دیا، دونوں بھائی بھائی بن گئے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر رہو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى في موضع آخر: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود۔ وقال أيضا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم۔ تمام قسم کی تعریفیں اور ہر طرح کی تعریفیں اس بابرکت ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے اور پروردگار ہے، اور پھر تمام انبیاء پر اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہو۔ محترم حضرات اور میری ماؤں اور بہنوں، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ان کے اندر اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، اچھی صفات بھی انسان کے اندر ہے اور انسان کے اندر بعض خطائیں یعنی لغزشیں کرنے کی بھی عادت ہے اور بعض اچھی صفتیں بھی ہیں۔ تو یہ جو صفتیں ہیں، اچھی صفتیں اور خطائیں لغزشیں کرنے کی جو عادتیں ہیں، بعض ایسی صفتیں ہوتی ہیں، بعض ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو پیدائشی ہوتی ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں اچھی عادتیں یا بری عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو پیدائشی نہیں ہوتی۔ آدمی ماحول سے سیکھتا ہے، دوستوں سے سیکھتا ہے، صحبتوں سے سیکھتا ہے، آس پاس کے ماحول سے سیکھتا ہے، کسبی چیزیں ہیں۔ بعض اچھی صفتیں بھی آدمی ماحول سے، دوستوں سے، صحبتوں سے لیتا ہے،
اور بری صحبتیں بھی، جیسا کہ اس سے پہلے کے خطبے میں میں نے بری صحبت کے بارے میں، اچھی صحبت اور بری صحبت کے بارے میں بتایا تھا، تو انسان کے اندر بری صحبتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، یعنی بری صحبتیں برے ماحول سے، برے دوستوں سے آدمی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ تو آج کے اس خطبے میں ہم بعض صفتیں جو کہ انسان کے اندر ہوتی ہیں، بری صفتیں جو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے ماحول سے، دوستوں کے ذریعے سے اپنے اندر اپنا لیتا ہے، پیدا کر لیتا ہے، ان چند صفتوں کا ذکر کریں گے۔ ویسے تو بہت ساری صفتیں ہیں بری، لیکن آج کے اس خطبے میں ایک صفت کا ہم بری صفت کا ذکر کریں گے، وہ ہے بہت خطرناک صفت ہے اور بہت ہی بری عادت ہے اور بہت ہی بری صفت ہے، وہ ہے حقد، جس کو عربی میں حقد کہتے ہیں، یعنی کینہ اور کپٹ۔ کینہ اور کپٹ رکھنا، انسان اپنے دل میں کسی کے بارے میں کینہ رکھنا، کپٹ رکھنا، دشمنی رکھنا، دشمنی پالنا اور اس کو بڑا کرنا اور سخت نفرت کرنا، اس کو کہتے ہیں کینہ کپٹ۔ تو اس کینہ کپٹ کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ یہ کیسے پیدا ہوتا ہے، کس طرح پیدا ہوتا ہے، اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے انسان کی زندگی پر، اور اس کا حکم کیا ہے، اور اس کا علاج کیسا ہے، کس طرح سے اس کا علاج کرنا چاہیے، اپنے دل کو کینہ کپٹ سے کیسا صاف کرنا چاہیے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا فرمایا ہے، اس کے بارے میں ہم آج کے خطبے میں بتانے جا رہے ہیں۔ ذرا غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں کو ہر طرح کی بری صفتوں سے، بری عادتوں سے صاف کرنے اور پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق والحسد والحقد، اے اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو نفاق سے اور شحنہ یعنی حسد سے اور حقد سے، کینوں سے پاک کر دے اور پاک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو آج کے اس خطبے میں ہم اس کینے کے بارے میں بتائیں گے۔ عام طور پر آدمی کینہ یعنی حقد جس سے رکھتا ہے، یہ حقد جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے 3 ساتھی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بری صفت اکیلی نہیں ہوتی ہے، بری صفت کے ساتھ دوسری صفت بھی رہتی ہے، دوسری تیسری صفت بھی ہوتی ہے۔ یہ جو کینہ آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ آدمی کے اندر جب کینہ پیدا ہوتا ہے، کب پیدا ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کو یا کسی آدمی کے بارے میں سخت نفرت کرتا ہے۔ سخت نفرت، بغض شدید، سخت نفرت اور کراہیت، اس کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح حسد کرتا ہے، کسی آدمی سے سخت حسد کرتا ہے، جلتا ہے، اس کے اندر کوئی خوبی ہے یا اس کے اندر پیسہ ہے یا اللہ نے کوئی نعمت اس کو دے رکھی ہے تو اس کو دیکھ کے جلتا ہے، حسد کرتا ہے۔ اسی طرح تیسری صفت بدلے کا انتقام، یعنی بدلہ لینا، انتقام کی آگ اس کے سینے میں بھڑکتی رہتی ہے، بدلہ لینے کی آگ اس کے سینے میں بھڑکتی رہتی ہے۔ تو ان 3 چیزوں کو ملا کر حقد کہتے ہیں، ان 3 چیزوں کو ملا کر حقد کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سخت نفرت، اس کے بعد سخت حسد، اس کے بعد بدلے کی آگ، انتقام لینے کی آگ۔ آدمی جب کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں یا اس آدمی کے بارے میں اس کے دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے، بہت حد تک غصہ پیدا ہوتا ہے، انتہائی غضبناک، انتہائی شدید غصہ اس کے دل میں، اس کے سینے میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ غصہ اتنا سخت ہوتا ہے اور اتنا شدید ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس آدمی کو وہ جان سے مارنے کی کوشش بھی کرتا ہے،
جان سے مار دینے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اگر یا نہیں تو اس کو جان کی تکلیف، مال کی تکلیف، یا نہیں تو اس کو بے عزت کرنا، یا نہیں تو اس کو معاشرے میں چند لوگوں میں اس کو جو ہے ذلیل کرنا، یہ سارے ہتھ کنڈے، یہ سارے کام کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے کے دوران اگر وہ اپنا غصہ اس کے اوپر اتار لیتا ہے، غصہ اس کے اوپر اتار لیتا ہے تو غصہ اتر جاتا ہے۔ غصہ جب اتر جاتا ہے تو سینے میں کینہ نہیں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا غصہ اتار لیا، مار کر یا بے عزت کر کر یا ذلیل کر کے یا بول کر یا جس طرح بھی ہو۔ لیکن اگر اپنے غصے کو اس نے اتارا نہیں، کیونکہ سامنے والا آدمی جس کے بارے میں جس کو اس سے نفرت ہے، جس کو اس سے بغض ہے اور کراہیت ہے، تو وہ اگر پوزیشن میں بڑا ہے یا نہیں تو جو ہے اس سے پوزیشن میں بڑا ہے یا نہیں تو کسی وجہ سے اس کا غصہ، اپنا غصہ، دل کی بھڑاس، دل کا غصہ اس کے سامنے نہیں اتار سکتا، تو اب یہ چیز بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اب یہ غصے کو پالتا ہے، یہ غصہ اس کے سینے میں پلتا ہے اور یہ پالتا ہے۔ شدید نفرت، سخت ناپسندگی، اس کے ساتھ ساتھ حسد، اس کے ساتھ ساتھ بدلہ لینے کا ارادہ، یہ تین چیزیں مل کر ایک خطرناک صفت پیدا ہوتی ہے۔ اس خطرناک صفت کو حقد اور کینہ کہتے ہیں۔ اس خطرناک صفت کو حقد اور کینہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال تین صفتیں مل کر آتی ہیں، تین بری عادتیں مل کر آتی ہیں، انتہائی آخری غصہ اور شدید نفرت اور حسد اور بدلہ لینے کی آگ۔ یہ تین چیزیں بھڑک کر آدمی اندر سے گھلنے لگتا ہے، اندر سے جلنے لگتا ہے، اور یہی چیز اس کو اندر سے کھاتی رہتی ہے۔ سو رہا ہے تو بس وہی فکر اس کو ستاتی ہے کہ بس کسی طرح، یعنی موقع کی تاک میں رہتا ہے، کب موقع ملے گا اس کو جو ہے ذلیل کروں، کب موقع ملے اس کو جو ہے یعنی اس کو بے عزت کروں، کب موقع ملے اس کو تکلیف پہنچاؤں۔ یعنی جب تک یہ اس کے سینے میں کینہ پلتے رہتا ہے، یہ آگ اس کے سینے میں بھڑکتی رہتی ہے، سو رہا ہے تو بھی بھڑکتی رہتی ہے، جاگتا ہے تو بھی بھڑکتی رہتی ہے، ہر موقع سے چلتے پھرتے یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اسی کو یہ آگ کھا جاتی ہے، اسی آگ میں وہی خود جلنے لگتا ہے، یہی آگ اس کو خود جلانے لگتی ہے، اور اسی حسد کی آگ میں، بدلے کی آگ میں اور نفرت کی آگ میں یہ خود اس کی تپش محسوس کرتا ہے اور جلنے لگتا ہے۔ اسی کو حقد کہتے ہیں اور کینہ کہتے ہیں، یعنی اس کا سینہ کینے کا خزانہ بن جاتا ہے، اس کا سینہ کینے کا خزانہ بن جاتا ہے۔ اب جب تک کہ وہ خزانہ خالی نہ ہو، جب تک اس کو چین اور سکون نہیں ملتا ہے، نہ کھانے میں چین، نہ پینے میں چین، نہ سونے میں چین، کسی بھی جگہ اس کو چین سکون نہیں ملتا ہے، جب تک کہ اپنے سینے کے اندر کی بھڑاس، اپنے دل کے اندر کی بھڑاس، اپنی بدلے کی آگ نہ وہ جلا دے اور نہ وہ ختم کرے۔ تو بہرحال اسی کو حقد کہتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حقد کس کو کہتے ہیں۔ عام طور پر کن لوگوں میں پیدا ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ ملنے جلنے والے لوگوں میں ہی، دوستوں میں بھی ایک سوکن دوسری سوکن کے ساتھ جلتی ہے اور حقد کینہ رکھتی ہے۔ اسی طرح ایک دوست دوسرے دوست کے بارے میں کسی بھی معاملے میں گڑبڑ ہو گئی یا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا، سخت نفرت پیدا ہو گئی، سخت دشمنی پیدا ہو گئی، تو ایسے موقع پر ہوتا ہے۔ عام طور پر ملنے جلنے والوں میں، یا بہت غریب آدمی ہے، مالدار آدمی کے ساتھ کینہ رکھتا ہے، مالدار، جب کہ خاص طور پر وہ مالدار اس غریب کا حق ادا
نہیں کرتا ہے، غریب کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اس کے دل میں سینہ کینہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسا کھا رہا ہے، کیسا پی رہا ہے، لیکن میں جو ہے محروم ہوں۔ تو آدمی کی محرومی، مایوسی کی وجہ سے بھی اس کے دل میں جو ہے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جو یعنی مالدار جو اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، بعضوں کا پڑوسی ہے، پڑوسی کا آپ حق ادا نہیں کر رہے ہیں، پڑوسی کو جو ہے دے نہیں رہے ہیں، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے نفرت پیدا ہوگی آپ کے بارے میں، آپ کے بارے میں نفرت پیدا ہوگی۔ آپ کو آتا جاتا دیکھ کر، گاڑیوں میں پھرتا جرتا دیکھ کر، گھر بناتے ہوئے دیکھ کر اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے حق ادا کریں، اس کو بھی جو ہے دے اور اس کو بھی کچھ دیتے رہیں، اس کو دعوت میں بلاتے رہیں، کھلاتے رہیں، پلاتے رہیں، تو اس کا دل صاف رہتا ہے اور کہتا ہے، دعا دیتا ہے کہ اے اللہ اس کو اور مزید عطا فرما۔ تو بہرحال عام طور پر یہ ملنے جلنے والوں میں عام طور پر یہ چیز یعنی حقد پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس حقد کے بارے میں عام طور پر آدمی جس سے حقد رکھتا ہے، جس سے کینہ رکھتا ہے، اس کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے جس کے بارے میں کینہ رکھتا ہے اس کے بارے میں بعض چیزیں اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ جس سے وہ کینہ رکھتا ہے، اگر اس کو کچھ تکلیف پہنچی تو بہت خوش ہوتا، بہت خوشی اس کو ہوتی ہے کہ اگر اس کو کچھ تکلیف پہنچی تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ کبھی اس کے ساتھ ملتا جلتا نہیں اور اس کو ذلیل سمجھتا ہے اور اس کو بے عزت کرتا ہے اور اس کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے، اور کبھی کبھی اس کی ایکٹنگ بھی کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، انہیں ایسا کر رہا اس کی نقل اتارتا ہے۔ نقل اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ سامنے والوں کو اس کی ذلیل کر کے دکھلانا، وہ ایسا کر رہا، اس طرح سے کر رہا، اس کا اٹھنا ایسا، اس کا بیٹھنا ایسا۔ تو کبھی کبھی نقل اتارتا ہے، جس سے حقد ہے، جس کے بارے میں اس کے دل میں کینہ ہے، اس کی نقل اتارتا ہے۔ اسی طرح جس کے بارے میں اس کے دل میں کینہ ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اس کا کوئی راز اس کے پاس ہے تو اس کے راز کو ٹام کرتا ہے، اس کے راز کو ٹام کرتا ہے، لوگوں میں بتاتا ہے فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ اس طرح سے بہت ساری یعنی وہ ہر لمحہ دن ہو رات کسی طرح اس کو کوشش کرتا ہے کہ نقصان پہنچائے، جان کا نقصان پہنچائے، مال کا نقصان پہنچائے، اور اس سے بات کرنا تک چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا کوئی حق اس کے اوپر ہے تو اس کو ادا نہیں کرتا ہے، اس کا کوئی حق اس کے اوپر ہے تو اس کو ادا نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس کو بچاتا نہیں ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ چلو مرنے دو اس کو، لوگ مارنے دو، جتنے لوگ اس کو ماریں گے اس کے دل کو تشفی ہوگی اور اس کے دل کو خوشی حاصل ہوگی کہ اچھا ہوا مار کھایا تو مارنے دو اس کو، مار کھایا بہت اچھا ہوا۔ اس طرح سے یہ سارے خیالات، یہ ساری صفتیں، یہ سارے احساسات اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال کینہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، حسد بھی بہت ہی خطرناک بیماری ہے، حسد، بدلے کی آگ، یہ ساری ایسی بیماریاں ہیں۔ ان تمام بیماریوں سے مل کر ایک بہت بڑی بیماری پیدا ہوتی ہے، وہ ہے کینہ، جو سینے میں پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی کیا فرمایا ہے اس بارے میں۔ سب سے پہلے جیسے کہ میں نے خطبہ شروع کرتے وقت میں نے ایک آیت پڑھی تھی، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن کسی کا مال اور کسی کے بیٹے اس کو فائدہ نہیں دیں گے، یعنی وہ مال جو آخرت کے واسطے خیرات کر کے رکھا وہ فائدہ دے گا، اور بیٹے ایسے بیٹے جن کو تربیت دے کر دعا کرنے کے قابل بنایا ہے، ایسے بیٹے اس کو فائدہ دیں گے۔ لیکن اگر ویسا مال نہیں ہے، اگر ویسی اولاد نہیں ہے، اگر ویسے بیٹے نہیں ہیں، تو ایسا مال اور ایسی اولاد اس کو کچھ بھی فائدہ دینے والے نہیں ہے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو شخص قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آیا، یعنی محفوظ، تمام
صفت شرک سے پاک، قلب سلیم بولتے ہیں شرک سے پاک، بری بری عادتوں سے، بری بری خصلتوں سے، اور پاک دل جو لے کر اللہ کے پاس آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دل کو قبول کرتے ہیں اور اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ تو قلب سلیم یعنی دل کا صاف ہونا، دل کا پاک ہونا، شرک سے، بدعت سے اور ہر قسم کی بری عادتوں سے، ہر قسم کے بری اخلاق سے، حقد سے، کینے سے، کپٹ سے، دشمنی سے، نفرتوں سے، ان تمام سے سینے کا اور دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ہم جائزہ لیں، میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں، 24 گھنٹے والی زندگی میں ہم کہاں کہاں، کس کس کے بارے میں، کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہمارے دلوں میں دشمنیاں پیدا کر لیتے ہیں، ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا کر لیتے ہیں، ہم کن کن سے حقد رکھتے ہیں، کن کن سے کینہ کپٹ رکھتے ہیں، یہ ہم اپنا جائزہ لے کر جن جن سے ہم کپٹ رکھتے ہیں، جن جن سے ہم کینہ رکھتے ہیں، ان سے ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے ان سے معافی مانگی جائے، ان کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے ان سے معافی مانگی جائے۔ یہ کام مجھ کو بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی آیتوں میں جو حقد رکھتا ہے اس کو ایک قسم کے کافروں سے تشبیہ دی ہے، کافروں سے مشابہت، یعنی کافر کب قیامت کے دن اپنے ہاتھ کاٹے گا، قیامت کے دن اپنے ہاتھ کاٹے گا، جس طرح ہاتھ کاٹتا ہے اور جس طرح افسوس کرتا ہے، بالکل حقد کرنے والا بھی ایسا سمجھتا ہے کہ ہائے میں اس کو کب مار دوں، کب اس کی زندگی ختم کر دوں، کب میرے دل میں بدلہ لے لوں، اس طرح اس کی دل میں ہوک اٹھتی ہے اور دل میں یہ سخت قسم کی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ فرمایا اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں دشمنیاں مت کرو، بغض عناد، بغض مت رکھو، دلوں میں بغض، دلوں میں دشمنیاں، دلوں میں نفرتیں مت رکھو، لا تباغضوا ولا تحاسدوا، اور آپس میں حسد مت کرو۔ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو حسد مت کرو، بلکہ اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو اور دے اور مجھ کو بھی دے، اللہ اس کو اور دے اور مجھ کو بھی دے، اس طرح سے دعا کرو۔ لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلکم اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنہ، جنت میں تم اس وقت تک داخل نہیں ہوتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں کرنے لگو، محبت کرو، آپس میں ایک دوسرے کو چاہو، ایک مومن دوسرے مومن کو چاہے۔ وَلَا تَحَابُوا حَتَّى، یعنی مطلب ہے کہ تمہارے اندر، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کو محبوب بناؤ، زیادہ ایک دوسرے کو چاہنے والے بن جاؤ؟ تو فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو زیادہ سے زیادہ کرو، یعنی سلام کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک بھائی مومن بھائی دوسرے مومن بھائی سے سلام کرے گا تو دل صاف ہوگا، دل کا کینہ ختم ہوگا، دل کی نفرتیں ختم ہوں گی، دل کی دشمنیاں ختم ہوں گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرض الاعمال فی کل جمعۃ مرتین، یوم الخمیس، یوم الاثنین و یوم الخمیس، فیغفر لکل عبد مؤمن الا عبد بینہ و بین اخیہ شحناء او کما قال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعہ یعنی ہر ہفتے میں 2 دن اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، یوم الاثنین و یوم الخمیس، یعنی یوم الاثنین پیر کے دن اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس
جب پیش ہوتے ہیں تو ہر بندے کو معاف کرتے ہیں، مغفرت عطا فرماتے ہیں، لیکن دو ایسے جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں حقد میں ہیں، کینے میں ہیں، دشمنیاں پالے ہوئے ہیں، نفرتیں سینوں میں لیے ہوئے ہیں، نفرتیں دلوں میں پیدا کیے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظروا ہذین، ان دونوں کو دیکھو، جب تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح صفائی نہ کریں ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں پیر اور جمعرات کو، فیغفر اللہ لکل عبد لا یشرک به کل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر ایسا مومن بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے اللہ اس کو بخشتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں، الا رجلا بینہ و بین اخیہ شحناء، مگر ایسا آدمی جس کا اپنے بھائی کے ساتھ جو اپنے بھائی کے لیے اپنے دل میں کینہ پال رہا ہے، نفرتیں پال رہا ہے، غصے کو پال رہا ہے، بدلے کی آگ کو بھڑکا رہا ہے اپنے سینے میں، تو ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ بخشیں گے نہیں، معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظروا ہذین حتی یصطلحا، دیکھو ان دونوں کو یہاں تک کہ یہ دونوں اگر اپنے آپ صلح صفائی کر لیں تو میں ان کو بخش دوں گا، میں ان کو معاف کر دوں گا۔ تو بالکل اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاة والصدقة قالوا بلى یا رسول اللہ، قالوا بلى یا رسول اللہ، کیا میں تم کو نہ بتاؤں کہ نمازوں سے، روزوں سے اور صدقہ خیرات سے سب سے افضل عمل؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا سینے کو، اپنے دل کو پاک صاف رکھنا، یعنی اپنے دل کو پاک صاف رکھنا یہ سب سے افضل عمل ہے، یعنی اپنے بھائی کے بارے میں اپنے نفرتیں نہ ہو، دشمنیاں نہ ہو، اور عداوتیں نہ ہو، اور حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، حقد نہ ہو، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس افضل، یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے افضل آدمی کون ہے؟ عمل کے اعتبار سے سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ عمل کے اعتبار سے، سلوک کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، سلوک کے اعتبار سے سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق القلب صدوق اللسان، ہر وہ شخص مخموم القلب صدوق القلب صدوق اللسان۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صدوق القلب دل کا سچا ہم جانتے ہیں، دل کا سچا ہم جانتے ہیں، صدوق اللسان زبان کا سچا یہ ہم جانتے ہیں، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ مخموم القلب آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کل تقی نقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا حسد، ہر وہ مومن بندہ جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، صاف ہو، اپنے دل کو صاف رکھتا ہو، اپنے دل کو کینے سے، کپٹ سے، دشمنیوں سے، حسد سے، نفرتوں سے اپنے دل کو پاک رکھتا ہو، ولا بغیا، اور کسی کے بارے میں سرکشی یعنی کسی کے بارے میں برا سوچنا، برے خیالات، کسی کے بارے میں برا سوچنا، برا کرنا، برا ارادہ کرنا اس کے دل میں نہ ہو، ولا حسدا، اور کسی سے وہ حسد نہ کرتا ہو، ایسا شخص جو ہے مخموم القلب ہے۔ تو آپ نے اس کی وضاحت کر دی۔ اسی طرح بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں یعنی دل کی صفائی اور دل کے پاکی کے بارے میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سنانے جا رہا ہوں جس میں بہترین ایک واقعہ ہے، ایک قصہ ہے، بہترین ایک قصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ آپ کو گھیرے ہوئے تھے، اتنے میں آپ نے فرمایا دیکھو ابھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے،
ابھی ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ دیکھنے لگے کہ انتظار کرنے لگے کہ کون ہے جنتی، تو دیکھا تھوڑی ہی دیر میں ایک انصاری صحابی آ رہے ہیں، انصاری صحابی آ رہے ہیں، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے اور بائیں ہاتھ میں چپل اور بائیں ہاتھ میں نالین پکڑے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ اچھا یہ صحابی ہے۔ اچھا پھر دوسرے دن دوسری مرتبہ اسی مجلس میں، اسی محفل میں دوسری مرتبہ محفل ہوئی، مجلس ہوئی، اس دن بھی آپ نے فرمایا دیکھو تھوڑی دیر میں ایک آدمی آنے والا ہے، ایک آدمی آنے والا ہے، وہ آدمی جنتی ہے، جنت والوں میں سے ہے، جنت میں داخل ہونے والا ہے اور جنتیوں میں سے ہے۔ تو صحابہ انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہی صحابی جو پہلے دن آئے تھے وہی صحابی داخل ہوئے اور ان کی داڑھی سے جو ہے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور اپنے بائیں پیر میں اپنے بائیں ہاتھ میں چپل پکڑے ہوئے تھے۔ تو صحابہ نے کہا اچھا۔ پھر تیسرے دن اسی مجلس میں تیسرے دن مجلس ہوئی، پھر تیسرے دن بھی آپ نے اسی طرح فرمایا، تو تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص کو انہوں نے بہت تین مرتبہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی گواہی دے ہے، جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ آخر ان کا عمل کیا ہوگا، آخر یہ کیا کرتے ہوں گے، آخر ان کے پاس کون سی نیکی ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہو گئی، آپ کھڑے ہو کر وہ آپ جا چکے، تو آپ نے آپ اس صحابی کے پیچھے چلے گئے، پیچھے گئے جانے کے بعد کہا کہ دیکھیے میرے والد سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، میرے والد سے کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، میں آج رات میں گھر کو نہیں جا رہا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ آپ کے ساتھ آج رات انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آج ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رات گزار لینا۔ تو انہوں نے قبول کر لیا، گئے، جانے کے بعد انہیں کے رات میں رات گزارے، وہاں سوئے، اور ان کا مقصد دوسرا تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ رات کو ان کا عمل کون سا ہوگا، کیونکہ آدمی دن میں جو یہ عمل کرتا ہے دکھائی دیتا ہے کون آدمی کیسا ہے، لیکن گھر میں اور راتوں کو نیکیاں جو کرتے ہیں آدمی وہ کہاں نظر آتی ہیں۔ اس لیے انہوں نے سوچا ان کے گھر جا کر ان کی نیکیاں دیکھی جائیں، آخر یہ کیا کرتے ہیں کہ 3 دن مسلسل کنٹینیو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے کہ یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ تو چنانچہ یہ سوتے ہوئے دیکھا تو کیا ہے، رات کو یہ ان کو رات کا عمل دیکھا کہ آخر کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ رات کو جب بستر سے ان کی نیند نشار ہو جاتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تکبیر کرتے ہیں، اللہ اکبر تکبیر کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ دوسرے دن بھی اسی طرح، تیسرے دن بھی اسی طرح، 3 دن اس طرح سے انہوں نے اس گھر میں گزارنے کے بعد ان صحابی سے پوچھا کہ دیکھو میرے والد سے کچھ جھگڑا نہیں تھا، اصل میں اب کلیئر بتا رہے ہیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 مرتبہ 3 دن آپ کے بارے میں بشارت دی ہے کہ جنتی ہیں، تو میں سوچا آپ کا وہ کون سا عمل ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ آپ رات کو تہجد وغیرہ بھی نہیں پڑھتے ہیں اور کچھ زیادہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، صرف فرض نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ زیادہ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ جو آپ دیکھتے ہیں وہی میں کرتا ہوں، رات کو زیادہ نہیں اٹھتا ہوں، کچھ تہجد وغیرہ بھی نہیں پڑھتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے، پھر وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جب میں بستر پر لیٹتا ہوں تو اپنے سینے کو کینے سے کیا کر لیتا ہوں صاف اور کلیئر کرتا ہوں۔ کسی مومن بھائی کی دشمنی، کسی مومن بھائی یا غیر مومن بھائی، کسی کی نفرت اپنے دل میں نہیں رکھتا ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں اور کسی سے حسد نہیں کرتا ہوں۔ اللہ نے جس کو جو نعمت دی ہے وہ نعمت اللہ نے دی ہے، میں اس نعمت کے بارے میں حسد نہیں کرتا ہوں، یہ میری صفت ہے شاید۔ تو انہوں نے صحابی نے کہا کہ شاید یہی وجہ ہے، یہی ہادہی بلغت بکا، یعنی یہی صفت ہے جس کی وجہ سے آپ اس درجے کو پہنچ گئے ہیں کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔
تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے اپنے سینے کو صاف کرنا، اپنے دل کو صاف کرنا برائیوں سے، بری بری عادتوں سے، بری بری صفتوں سے، یہ بہت ہی عظیم عمل ہے، بہت ہی انتہائی یعنی نمازوں سے، روزوں سے زیادہ افضل عمل یہ ہے کہ آدمی اپنے دلوں میں سینوں کو ہم جو ہے آج نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں بچپن سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کی خوبیاں ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ آدمی ایک نجار ہے، کارپینٹر ہے، لکڑی پر محنت کرتا 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 اس کے اندر خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر ٹیلنٹ آ جاتا ہے، راندہ مارتا مارتا ٹیلنٹ آ جاتا ہے کہ لکڑی کی پہچان بھی آ جاتی ہے، اور ایسی وہ کرسی بناتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا بہترین کرسی بنایا، کیا بہترین ڈور بنایا، کیسے ڈور بنایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی جہاں ٹائم دیتا ہے، جہاں جان لگاتا ہے، ٹائم اور جان لگانے کی وجہ سے اس عمل میں خوبی پیدا ہوتی ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم بچپن سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن نمازوں کی جو صفتیں ہیں، نماز پڑھنے سے جو رزلٹ ملنے چاہیے، وہ رزلٹ جتنے ملنے چاہیے، جیسے ملنے چاہیے اتنے نہیں مل رہے ہیں۔ جتنا رزلٹ آنا چاہیے اتنا رزلٹ نہیں آ رہا ہے، جتنی صفتیں ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، اچھی اچھی صفتیں، وہ پیدا نہیں ہو رہی ہیں۔ دلوں میں نفرتیں بھی ہیں، کینے بھی ہیں، لیکن نمازیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے۔ ایک اور حدیث ہے، میں حدیث سنا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جتھا جو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا جتھا جو جنت میں جائے گا، ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی جیسی ہوں گی، ان کی صورتیں 14ویں رات کے چاند کی جیسی ہوں گی۔ اس کے بعد جانے والا جو گروپ ہے، اس گروپ کے پیچھے جانے والا گروپ، وہ تو جو ہے بہترین چمکنے والے، آسمان پر ستارے جیسے خوب چمکتے ہیں ویسے چمک رہے ہوں گے، ویسے روشن ہوں گے۔ اور یہ دونوں گروپ کے لوگ اگرچہ کہ لوگ بہت ہیں، لیکن ان کے دل ایک ہی دل ہے، علی قلب رجل واحد، ایک ہی دل ہے۔ یعنی ان کے دل اتنے صاف ہیں کہ ان میں کوئی دشمنی نہیں، ان کے دلوں میں کوئی نفرتیں نہیں، ان کے دلوں میں کوئی حسد نہیں، ان کے دلوں میں کوئی بغض نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک ہی آدمی کے دل کی طرح ہوتے ہیں، اور اسی لیے اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک دعا، ہمیشہ کی دعا یہ ہوتی تھی کہ ربی تقبل توبتی، اے میرے رب میری توبہ کو قبول فرما، ربی تقبل توبتی، میری توبہ کو قبول فرما، واغسل حوبتی، میرے گناہوں کو دھو ڈال، وثبت حجتی، میری دلیل کو ثابت کر دے، اور وہدی قلبی، میرے دل کو ہدایت دے، وسدد لسانی، میری زبان کو کریکٹ رکھ، میری زبان کو درست رکھ، وسلل سخیمت صدری، میرے دل کو، میرے سینے کو کینہ اور کپٹ سے پاک رکھ۔ یہ دعا اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ ہم کو بھی اس دعا کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور اس اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ اپنے بھائی روزانہ کے معمول کی زندگی ہے، پیسے میں، زمین میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن مومن دل میں نہیں رکھتا ہے، دل میں پالتا نہیں ہے، مومن دل میں پالتا نہیں ہے، دل میں بات کو رکھتا نہیں ہے۔ بس یعنی جس سے جھگڑا ہوا اس سے فوراً معافی مانگ لیا، فوراً اس کو معاف کر دیا، دونوں بھائی بن گئے۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر رہو، بھائی بن کر رہو۔ یعنی زندگی ہے، زندگی میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، پیسے کے بارے میں، معاملات میں، کسی بھی معاملات میں، رشتوں میں، نعتوں میں، کسی بھی مسئلے میں کوئی جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور غصہ آتا رہتا ہے، لیکن مومن اپنے سینے کو، اپنے دل کو پاک رکھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے سینے کو اور اپنے دلوں کو پاک رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔